الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس کے اندر ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شروع کر دی تھی، اور قال مرحبا بالقوم وبالوفد غیر خزاجہ ولا ندامہ، یہاں تک ہم نے اس حدیث کی شرح پڑھ لی تھی۔ اور آج یہاں سے قالوا یا رسول اللہ ان لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ۔ تو ان لوگوں نے کہا، ان جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں، مگر صرف اور صرف جو حرام والے مہینے ہیں، جو جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا بنایا ہے، انہی مہینوں کے اندر آپ کے پاس ہم تشریف لا سکتے ہیں، آپ کے پاس آ سکتے ہیں، آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہم نہیں آ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وبیننا وبینک ھذا الحی، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کفار کا یہ قبیلہ ہے۔ کون ہے؟ ھذا الحی من کفار مضر، کفار مضر کا یہ حی ہے، یہ قبیلہ ہے، جو کہ کیا ہے؟ جنگ و جدال اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں بہت آگے رہتا ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس صرف اور صرف حرام والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، اور وہ حرام والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے، اللہ رب العالمین نے مہینوں کو جتنی تعداد میں تقسیم کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے کیا بنائے ہیں؟ حرمت والے بنائے ہیں۔ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرام کیے ہیں، جن کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب۔ اس کے بعد 4تھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ تو ان لوگوں نے کہا فمرنا بامر فصل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی فاصل چیز کا حکم دے دیجئے، امر فصل کا، یعنی کہ امر فصل ای الذی یکون فاصل بین الحق والباطل، ایسی چیز کا حکم دیجئے جو حق اور باطل کے درمیان فاصل ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، جس کے ذریعے پتہ چلے کہ ہاں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ نخبر به من وراءنا، تاکہ یہ باتیں، یہ چیزیں ہمارے پیچھے ہمارے قبیلے کے بزرگ لوگ، ہمارے قبیلے کے بچے، ہمارے قبیلے کی جو عورتیں ہیں، جو رہ گئی ہیں، جو آج ہمارے ساتھ نہیں آ سکی ہیں، ہم ان کو بھی جا کر کے یہ چیزیں بتلائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ الجنہ، اور ہم کیا ہے؟ ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے ندخل به الجنہ، کیا آدمی اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا؟ نہیں، آدمی اپنے اعمال کے ذریعے کبھی بھی جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ جنت اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے جنت کے اندر لوگ داخل ہوں گے۔ تو یہاں کا ندخل به الجنہ، یعنی یہ اعمال سبب ہو سکتے اللہ رب العالمین کی رحمت کے اور فضل کے نزول کے لیے، اس لیے ان اعمال کو کہا گیا ہے
ان اعمال کو سبب بنا گیا ہے کہ بندہ اگر دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنے رحمت و فضل نازل کرے گا، اور اس اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمت و فضل کے بعد بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی نیکی کرے، کچھ بھی کرے، کوئی بھی بندہ اپنے عمل کے بدلے جنت کے اندر یہ کہ میں عمل کر کے میرے عمل کی وجہ سے میرے عمل کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جن کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی رحم اور فضل کی وجہ سے۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اشربہ یہ شراب کی جمع ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معنی کیا ہے کہ ایسے برتن کے تعلق سے، ایسی چیزوں کے تعلق سے بتائیے جن کے اندر پینے کا حکم کیا ہے۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشربہ کے تعلق سے، یعنی ایسے ظروف، ایسے برتن کے تعلق سے ان میں پانی پینا یا نبیذ پینا یا کوئی اور چیز پینے کا حکم کیا ہے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع کیا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، اور ان کو جن چیزوں کا حکم دیا ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ رب العالمین پر ایمان، اے ان تؤمن بان اللہ سبحانہ وتعالی واحد فی ربوبیتہ و الوہیتہ، کہ اللہ رب العالمین، آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے الوہیت میں بھی اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادتوں کا مستحق ہے۔ قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لوگوں تم کو کیا معلوم ہے کہ ایمان باللہ کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے یا وفد والوں نے کہا اللہ و رسول۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا، اگرچہ ان کو باتیں معلوم ہوتی تھیں تب بھی وہ زیادہ کے طلب میں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے ہمیں کچھ نئی بات بتلائیں، کوئی نئی انفارمیشن دیں، کوئی نئی بات بتلائیں، تو اس لیے تأدیباً ادب کے دائرے میں رہ کر کے صحابہ کرام فرماتے تھے اللہ و رسول عالم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کو زیادہ خبر ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا عمل، کس طرح سے زانو تلمذ طے کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، اور کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا، یعنی جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان میں سے تھی ایک چیز، دوسری چیز کیا تھی؟ نماز۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد کہا وَصِيَامُ رمضان،
اور رمضان کے روزے رکھنا، وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور جب تمہارے اور کفار کے درمیان جنگ ہو اور اللہ رب العالمین تم کو فتح حبی عطا فرمائے، تم کو ان کافروں پر جیت عطا کرے، تو کیا ہے، جب تم کو مال غنیمت حاصل ہو تو ان مال غنیمت میں سے کیا نکالو، خمس نکالو، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، لوگوں جان لو جو بھی تم کو مال غنیمت حاصل ہوتی ہے ان میں سے خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں سے، 4 خصال سے منع کیا، روکا۔ عن الحنتم، حنتم کسے کہتے ہیں؟ مٹی کا جو گھڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنتم بولتے ہیں۔ عن الحنتمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حنتم سے منع کیا۔ اس کے بعد کہا والدبائی، اور اسے کیوں منع کیا؟ کانوا ینتبذون فی ذلک، یا ان جو 4 برتنیں آگے آ رہی ہیں 4 چیزوں کا جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ نبیذ بناتے تھے، اور ان برتنوں کے اندر نبیذ بنانا کیا تھا؟ جب ان برتنوں کے اندر نبیذ بنایا جاتا تھا تو اس کے اندر نسا یا سکر پیدا ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا تھا، یعنی بہت جلدی ہی ان برتنوں کے اندر اگر نبیذ بنایا جائے تو اس نبیذ کے اندر نشہ آنے لگتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے اندر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد دبائی، والدبائی، دبا کسے کہتے ہیں؟ جو لوکی یا کوہڑا دیکھتے ہیں اس کو دبا کہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر کی پوری چیزیں نکال لیتے تھے، اور اس کے بعد وہ سوکھ جاتا تھا، یا سوکھ جانے کے بعد اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں بیچ سے ساری چیزیں نکال لیتے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ ایک برتن کی طرح ہو گیا، اندر سے پوری چیز خالی ہے، اوپر سے اس کا پورا وہ لگا ہوا ہے۔ اب اس کو برتن کے طور پہ استعمال کرتے تھے اور اس کے اندر نبیذ بناتے تھے، اور جب اس کے اندر نبیذ بناتے تھے تو بہت جلدی نشہ آتا تھا اس برتن کے اندر نبیذ بنانے سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دبا کے اندر نبیذ بنانے سے منع کیا۔ اس کے بعد والنقیر، نقیر کسے کہتے ہیں؟ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو لے کر کے آتے تھے اور بیچ سے لکڑی وکڑی وغیرہ نکال دیتے تھے۔ اب کیا ہے، کنارے تھوڑا سا لکڑی بچا اور اس کو کیا کرتے تھے، برتن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جیسے لکڑیوں کے برتن ہم آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ لکڑی ہوتی ہے چاروں طرف سے، مطلب لکڑی اور بیچ سے ساری چیزیں نکالی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ برتن کی طرح یا کسی مطلب گہری برتن کی طرح ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو نقیر ہوتا ہے وہ کھجور کا سر درخت ہوتا ہے، اس کے بیچ کے لکڑی کو نکال دیا جاتا ہے، بعد میں اس کو برتن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر نبیذ بنایا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ والمزفت ای المطلیع بالزفت القار، ڈامر دیکھیں آپ لوگ، وہی ہے مزفت، کہتے ہیں کہ برتن جو کہ ڈامر سے لیپا گیا ہو، کیا ہو،
قار یا مطلیون جو لیپ دیا گیا ہو بالزفت او القار ڈامر سے، جو جس سے روڈ وغیرہ بناتے ہیں کالا کالا ہوتا ہے وہی، اسی سے برتن وغیرہ کو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے آپ کے گاؤں میں، مطلب برتن وغیرہ کو لکڑی کا برتن یا کوئی سکولا وغیرہ اس سے اس کو لیپ دیتے ہیں۔ تو وہ برتن جو کہ لیپا ہوا ہو ڈامر وغیرہ سے، تو اس کے اندر جب نبیذ بنایا جاتا تھا تو نسا بہت آ جاتا تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برتنوں کے اندر نبیذ بنانے سے منع کیا۔ کہتے ہیں وَالنَّهْيُ عَنِ الْانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الْعَوِيَّةِ بِخُصُوصِهَا لِأَنَّهُ يَسْرَعُ فِيهَا الْإِسْكَارُ فَرُبَّمَا شَرِبَ مِنْهَا مَنْ لَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ ثُمَّ ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسکر۔ پھر بعد میں یہ شروع اسلام کے اندر تھا، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس لیے منع تھا کیونکہ اس کے اندر جب پیتے تھے تو نشہ سکر بہت جلدی آ جاتا تھا۔ پھر بعد میں یہ شروعات اسلام کے اندر تھا، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برتنوں کے اندر کیا کیا، نبیذ بنا کر پینے کی اجازت دے دی۔ لیکن کہا کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے اندر سکر پیدا ہونے سے پہلے آپ کو پینا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر نشہ پیدا ہو گیا، نشہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کو پینا، اگر نشہ پیدا ہو گیا تو آپ پینا حرام ہے، آپ اس کو نہیں پی سکتے۔ وقالات ان لوگوں نے کہا وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں کیا کر لیں، یاد کر لیں، یعنی اس کو ضبط کر لیں، اپنے ذہنوں کے اندر ذہن نشین کر لیں، جو میں نے آپ لوگوں کو 4 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 4 چیزوں سے جو منع کیا ہے اس کو یاد کر لیں۔ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَن وَرَاءَكُمْ، اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی ان چیزوں کے تعلق سے بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔